بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 9 یا 9ویں جماعت کے لیے ہم لوگ آج انشائیہ پڑھیں گے۔ انشائیہ پہلے نصاب میں دو انشائیہ شامل تھا، اب سلیبس کو کاٹ کر کم کر دیا گیا ہے۔ ایک انشائیہ شامل ہے، ایک افسانہ شامل ہے، 2 مضمون شامل ہے۔ نوائے اردو کے حصے نثر میں جہاں 2 دو 4 8 جو مضامین پڑھنے تھے انشائیہ وغیرہ ملا کر، اب اس کو آدھا کر دیا گیا ہے۔ چار مضامین پڑھنے ہیں آپ کو، ایک انشائیہ، ایک افسانہ، 2 مختصر مضمون۔ تو بچوں، حصہ نثر میں سب سے پہلے ہم انشائیہ دیکھیں گے۔ انشائیہ بولتے کسے ہیں اور گزرا ہوا زمانہ انشائیہ کس کا لکھا ہوا ہے، تو ان کے بارے میں بھی جانیں گے ہم لوگ۔ سب سے پہلے ہم جان لیں کہ انشائیہ کہتے کسے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے انشائیہ اور اس کے نیچے ایسے، مطلب یہ ظاہر ہوا انشائیہ انشا سے مشتق ہے۔ انشائیہ انشا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتا ہے عبارت آرائی کرنا، یعنی کسی خیال کو پرلطف انداز میں، ایسے انداز میں بیان کرنا کہ وہ پڑھنے والا اس سے ہنسے اور محظوظ ہو، دلی سکون اسے میسر ہو۔ اب جانیں گے کہ انشائیہ کہاں سے صنف آئی ہے۔ انشائیہ صنف آئی ہے مغرب سے۔ مغرب بولتے ہیں ویسٹ کو، ویسٹرن کلچر سنا ہے آپ نے، ویسٹرن کلچر جو انگریزوں کا کلچر ہے، تو ویسٹ سے یعنی فرانس، روس، جرمن، انگلینڈ، امریکہ، یہ ویسٹرن میں آتا ہے۔ تو مغرب سے انشائیہ کی روایت مغرب سے آئی ہے، اور وہاں پہ انشائیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے کہا جاتا ہے۔ ایسے کی سپیلنگ ہے ESSAY۔ ایسے کی صنف مغرب سے آئی۔ سوال آئے گا انشائیہ کسے کہتے ہیں، تو اس کا معنی لکھیے گا، کسی خیال کو پرلطف بنانا انشائیہ کہلاتا ہے۔ انشائیہ کس سے مشتق ہے؟ تو انشا سے مشتق ہے۔ انشا کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اور ایسے یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انشائیہ کو ایسے بولتے ہیں، اور ایسے کی روایت مغرب سے آئی ہے، اور ہمارے یہاں اردو میں 1857 کے بعد یہ روایت آئی، یعنی 19ویں صدی میں۔ اور پہلے انشائیہ نگار کون ہے ہمارے؟ محمد حسین آزاد، جن کی کتاب ہے نیرنگ خیال، جو 2 جلدوں میں کتاب چھپی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں انشائیہ لکھنے والے بہت اچھے خاصے تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ محمد حسین آزاد، خواجہ حسن نظامی، مولانا ابوالکلام آزاد، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، مشتاق احمد یوسفی، یوسف ناظم، مجتبیٰ حسین، یہ وہ نام ہیں جو معروف نام ہیں جنہوں نے انشائیہ نگاری میں اپنا مقام حاصل کیا ہے۔ اب آتے ہیں سر سید کی طرف۔ تو سر سید کا ایک مضمون جو انشائیہ جس کے نام سے ہے، گزرا ہوا زمانہ، یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کون تھے؟ یہ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ کئی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کئی کتابیں لکھیں، آثار الصنادید، اسباب بغاوت ہند، جام جم، اس طرح کئی کتابیں لکھیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا علی گڑھ میں، جس کا نام تھا مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ، جس کو انگریزی میں بولتے ہیں محمدن اینگلو اورینٹل کالج۔ یہ قائم کیا سر سید احمد خان نے 1875 میں قائم کیا، جس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں میں اور خاص طور سے ہندوستان میں جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ان کو پڑھائی کی طرف لانا، اور خاص طور سے مسلمانوں میں جو کمیاں رہ گئی ہیں تعلیم کے حوالے سے اس کو پوری کرنا۔ تو سر سید نے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق کا مین مقصد یہی تھا کہ ایسے مضامین لکھے جائیں تہذیب الاخلاق میں جو اخلاق کو سدھارے، اور مسلمانوں میں جو گرتی ہوئی اخلاق ہے اس کو صحیح کرے۔ تو سر سید احمد خان 1775 میں انہوں نے کالج قائم کیا، جو 1920 میں یونیورسٹی بن گئی، اور ان کا انتقال 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوا، علی گڑھ کیمپس میں ہوا۔ تو سر سید احمد خان کا
انشائیہ ہے، بعض لوگ اسے افسانہ کہتے ہیں، بعض مضمون کہتے ہیں اور بعض انشائیہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے سلیبس میں وہ انشائیہ کے طور پر موجود ہے، اس لیے ہم اسے انشائیہ کہیں گے۔ اگر سوال آئے ایگزام میں کہ گزرا ہوا زمانہ کی صنفی نوعیت کیا ہے تو آپ لکھیں گے جواب انشائیہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اردو کا پہلا افسانہ لکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں جو کہانی ہے وہ بالکل اسی طرح کی ہے، ہم اقتباس پڑھتے ہیں۔ برس کی آخر رات کو ایک بوڑھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے۔ رات بھی ڈراؤنی اور اندھیری ہے، گھٹا چھا رہی ہے، بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے، آندھی بڑے زور سے چلتی ہے، دل کانپتا ہے اور دم گھبراتا ہے۔ بوڑھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے، نہ اکیلے پن پر، اور نہ اندھیری رات اور بجلی کی کڑک اور آندھی کی گونج پر، اور نہ برس کی آخر رات پر۔ وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے، اور جتنا زیادہ یاد آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا غم بڑھتا ہے۔ ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنکھوں سے آنسو بہے چلے جاتے ہیں۔ پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، اپنا لڑکپن اس کو یاد آتا ہے، جبکہ اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی۔ روپے، اشرفی کے بدلے ریوڑی، مٹھائی اچھی لگتی تھی، سارا گھر، ماں باپ، بھائی بہن اس کو پیار کرتے تھے۔ پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابیں بغلے میں لیے مکتب میں چلا جاتا تھا۔ مکتب کا خیال آتے ہی اس کو اپنے مکتب یاد آئے، ہم مکتب یاد آتے تھے۔ وہ زیادہ غمگین ہوتا تھا اور بے اختیار چلا اٹھتا، ہائے وقت، ہائے وقت، گزرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تمہیں بہت دیر میں یاد کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس مضمون میں اس انشائیہ میں انہوں نے ایک بوڑھے کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ بوڑھا جب اپنی زندگی کے آخر میں جب اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے تو کس طرح سے پچھتا رہا ہے، اور وہ افسوس کرتا ہے کہ وقت جو چلا گیا، زندگی جو گزر گئی وہ واپس نہیں آئے گی۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ سر سید نے یہ مضمون اصلاحی افسانوی انداز میں لکھا۔ اس میں ایک بوڑھے شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو عمر کے آخر وقت میں خواب دیکھتا ہے۔ وہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ گھر میں اکیلا ہے، رات ڈراؤنی اور اندھیری ہے، بجلی کڑک رہی ہے اور بڑے زور سے آندھی چل رہی ہے۔ وہ بوڑھا شخص اس وقت انتہائی غم زدہ ہے۔ اسے اس بات کا غم نہیں کہ وہ اس وقت بوڑھا اور اکیلا ہے، اس کا غم ہے کہ اسے گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا ہے جس میں اس نے اپنا قیمتی وقت ضائع کیا۔ یہ بوڑھا گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور کھڑکی کھول کر باہر دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ آسمان صاف ہے، تارے نکل رہے ہیں، اندھیرا بھی کہیں کم ہو گیا ہے۔ تبھی اسے آسمان کے پیچ و داب میں ایک روشنی دکھائی دیتی ہے اور دیکھتے دیکھتے خوبصورت دلہن اس کے قریب آ جاتی ہے۔ پوری کہانی ہے، لیکن ابھی امتحان جو معروضی ہے یعنی آبجیکٹیو ہے، ایک سوال ہوگا، اس کے 4 جواب دیے جائیں گے، اس میں سے کسی ایک پر ٹک کرنا ہوگا۔ تو چند سوالات اس طرح کے بن سکتے ہیں۔ پہلا سوال یہ بنے گا کہ گزرا ہوا زمانہ کی صنفی نوعیت کیا ہے؟ تو آپ جواب لکھیں گے یہ انشائیہ ہے۔ گزرا ہوا زمانہ کے انشائیہ نگار کون ہے؟ اس کو بولیں گے سر سید احمد خان۔ انشائیہ لکھنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ تو انشائیہ نگار۔ سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ 1817 میں۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ 1898 میں۔ سر سید احمد خان کا انتقال کہاں ہوا؟ علی گڑھ میں۔ انشائیہ سے سوالات آئیں گے تو یہ ہوگا کہ انشائیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو عربی کا لفظ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عبارت آرائی کرنا، کسی خیال کو پرلطف انداز میں بیان کرنا۔ اور اردو میں انشائیہ کی روایت کہاں سے آئی ہے؟ تو مغرب سے آئی ہے۔ مغرب میں انشائیہ کو کیا بولتے ہیں؟ ایسے بولتے ہیں۔ اردو میں انشائیہ کی روایت مغرب سے اردو میں کب آئی ہے؟ 1857 کے بعد یعنی 19ویں صدی میں آئی ہے۔ اردو کے پہلے انشائیہ نگار کون ہے؟ محمد حسین آزاد ہیں۔ ان کی کون سی کتاب ہے؟ نئے رنگ خیال، جو 2 جلدوں میں چھپی ہے۔ یہ سوالات آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ سوالات نہیں پوچھے جائے گا۔ سوالات ایک یہ پوچھ سکتا ہے کہ بوڑھا آخر رات میں کیا خواب دیکھتا ہے؟ تو آپ جواب لکھیں گے کہ وہ خواب دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے پرانے وقت کو ضائع کر دیا ہے اور اسے گزرا ہوا زمانہ بہت بری طرح سے یاد آ رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ سوالات آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ اب ہم کسی دوسرے دن دوسرے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ بہت شکریہ۔